ٹیپو سلطان دی لائن آف میسور۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر ٹیپو سلطان کو دی لائن آف میسور کہا جانے لگا؟ اور 18ویں صدی کا وہ شعر جو آج بھی وکٹوریا اور البرٹ کے میوزیم میں موجود ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ آئیے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں محمد سعد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MSK ہسٹری۔ تو ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جیل کے ایک بند کمرے سے، جہاں موجود حیدر علی کے دو بیٹے ٹیپو اور کریم دونوں راہ فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہولی کے اس دن سرنگا پٹم میں موجود دشمن ٹیپو اور کریم کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن ٹیپو اور کریم شیر کا ماسک پہنے وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ وہاں سے فرار ہونے کے اگلے ہی سال حیدر علی محصور کا حکمران مقرر ہوا اور ٹیپو اس کا ولی عہد۔ ریاست محصور کے ارد گرد ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈیرا تھا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو محصور کا حکمران مقرر ہوا اور ٹیپو کی حکمرانی میں محصور پھلنے پھولنے لگا اور ترقی کرنے لگا۔ محصور کی یہ دن بدن ترقی دشمنوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ کمزور افواج کے ساتھ بلند حوصلے لیے ٹیپو جنگ اور صلح دونوں کے لیے تیار۔ کئی بار دشمن کے ساتھ معاہدہ بھی طے پایا، لیکن ہر بار معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی تھی۔ دشمنوں کی بار بار خلاف ورزی نے ٹیپو کو جنگ پر اکسایا اور ہر بار ٹیپو کو فتح حاصل ہوئی، اور اسی ہر بار فتح حاصل ہونے پر ٹیپو کو شیر محصور کہا جانے لگا۔ 1784 میں انگریزوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، لیکن انگریز یہ جانتے تھے کہ جب تک ٹیپو زندہ ہے تب تک محصور کا خواب بس ایک خواب کی حیثیت ہے۔ وہاں لارڈ کارنوالیس ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل مقرر ہوا اور یہاں دربار میں غداروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لارڈ کارنوالیس نے مرہٹوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور محصور پر حملہ آور ہوا۔ اب کی بار ٹیپو نے زبردست جواب دیا اور انگریز پھر سے بھاگ نکلے۔ اس شکست کے بعد انگریزوں کو ہار بالکل منظور نہ تھی اور انہوں نے مرہٹوں اور نظام کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک بار پھر حملہ آور ہوئے، اور اس بار وہ سرنگا پٹم کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو۔ اب کی بار انگریز سرنگا پٹم کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو اور کئی دنوں کی اس جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے ہار تسلیم کر لی، لیکن ٹیپو سلطان کو اس شکست کے بعد سلطنت کا آدھا حصہ اور 8 کروڑ روپے تاوان انگریزوں کو ادا کرنا پڑا، جو کہ سلطنت محصور کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس شکست کے بعد ٹیپو کے دل میں دن بدن بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے طے کیا کہ جب تک بدلہ نہ لے گا تب تک پلنگ پر نہیں سوئے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور ناظرین، یہ وہی وقت تھا کہ جب ٹیپو نے کھلونا گھڑی تیار کروائی۔ یہ وہی گھڑی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا۔ اس گھڑی کو اس طرز سے بنایا گیا کہ ایک شیر ایک برطانوی کا گلا دبوچ رہا، اور یہ گھڑی آج بھی وکٹوریا اینڈ البرٹ کے میوزیم میں موجود انگریزوں کو ٹیپو کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ اس دور میں سلطنت کا ٹوٹنا اور بننا بالکل عام بات تھی۔ جو سلطنت زیادہ خوشحال ہوتی، لوگ اس کے ساتھ الحاق کر لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔ ٹیپو کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی طرح بہادر اور جری نہ تھا۔ برطانوی حکومت نے لارڈ کارنوالیس کو ہٹا کر رچرڈ ویسلے کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر مقرر کر دیا۔ رچرڈ ویسلے اور برطانوی وزیر اعظم بہت اچھے دوست تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پورے ہندوستان پر قبضہ کیا جائے، لیکن ہندوستان میں موجود ٹیپو سلطان ان کے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ رچرڈ ویسلے نے لارڈ کارنوالیس کے تیار کردہ باغیوں سے یہ طے کر لیا تھا کہ جب جنگ شروع کی جائے گی تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ صلح کا معاہدہ ایک بے بنیاد الزام کی بدولت توڑا گیا، اور وہ الزام یہ تھا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کے کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ فروری 1799 انگریز اتحادیوں کے ساتھ مل کر محصور پر حملہ آور ہوئے۔ ٹیپو نے بھی جوابی کارروائی کے لیے لشکر روانہ کیا، لیکن غدار کمانڈر فوج کو یہ کہہ کر حملہ روک دیتے تھے کہ یہ سلطان کا حکم ہے۔ شکست ان غداروں کی وجہ سے سر پر آن کھڑی تھی، لیکن شیر محصور یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ ٹیپو لشکر لے کر خود میدان میں کود پڑا، اور یہ دیکھ کر جنرل ہیرس کے چھکے چھوٹ گئے۔ یہاں بھی غداروں نے
ٹیپو کی فوج کو انگریزوں کی توپوں کی زد میں لا کر کمزور کیا، جس کی وجہ سے ٹیپو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میسور جا کر دفاعی پوزیشن بنائے گا۔ انگریزوں نے غداروں کے ساتھ مل کر شہر کی دیوار کے کمزور حصے میں شگاف پیدا کیا۔ 3 مئی 1799 یہ ایسا دن تھا کہ جب سلطان کے وزیر میر صادق نے قلعے کی فصیل سے باہر جا کر انگریزوں کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ انگریز اگلے ہی روز دھاوا بولیں گے اور میر صادق شگاف سے فوج کو ہٹوا چکا ہوگا۔ سلطان کے کمانڈر سید غفار کو شہید کر دیا گیا اور یہ سن کر ٹیپو فوج کا جائزہ لینے قلعے کی دیوار سے خود باہر نکل پڑا اور غداروں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر میر صادق اور پورنیہ نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے شگاف سے ہٹایا۔ سلطان نے فوج کو جمع کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا کیونکہ قلعے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے خدمتگار سے بندوق لے کر انگریزوں پر دھاوا بول دیا۔ ایک کے بعد ایک جوان شہید ہوتا گیا۔ ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ سلطان آپ انگریزوں کو بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، وہ رعایت کریں گے۔ لیکن اس موقع پر سلطان نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہ مرد مجاہد آخری سانس تک لڑتا رہا اور بالآخر کمزور ہو کر گر پڑا۔ سلطان کے گرنے کی ہی دیر تھی کہ ایک انگریز سلطان کی کمر سے لپٹی ہیروں کی پیٹی لینے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ سلطان نے ایک وار کیا اور انگریز کی ٹانگ اڑا کر انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی اور وہ سلطان کا سر چیرتی ہوئی پار ہو گئی اور وہاں قلعے میں یہ معلوم ہو گیا کہ میر صادق نے دھوکے سے قلعے کی دیوار سے فوج ہٹوائی تھی۔ مشتعل فوج نے میر صادق کو قلعے کے اندر ہی قتل کر دی۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے جسد خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا اور ٹیپو سلطان کے جسد خاکی کو 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے 59 سال بعد ہی پورا ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں چلا۔ اور ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔